الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، گفتگو غزوہ بدر پر چل رہی ہے. اس موضوع کا ایک حصہ کل آپ نے سماعت فرمایا. اس موضوع کا دوسرا حصہ اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں اور آپ کی تمام غزوات میں غزوہ بدر کو برابر یہ نیچے ہے کیا اوپر ہے؟ تھوڑا اس کو بھی کم کر کے ڈالیے. اس کو کم کر کے کم کرو اور قریب کر لو. ہاں 2 منٹ. ٹائٹ کرو. سجدے میں چلا جا رہا ہے. سیدھا کرو سیدھا. اب رکوع میں جا رہے ہیں. میں ہٹ رہا ہوں تو رکو کیا یہاں آ رہا ہوں. دیکھیے مجھے کھڑے رہنا پڑے گا لگتا ہے.
جسٹ نہیں ایسے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو ذرا سے اس کو. کر سکتے تھوڑا ایک منٹ تھوڑا سا پیچھے کرو. پیچھے کرنا ہے اس کو. بس ہو گیا چھوڑ کٹانا نہیں چاہیے. آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. صحیح کرو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرات گرامی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں, تمام غزوات میں سب سے زیادہ اہمیت غزوہ بدر کو حاصل ہے. کیونکہ اس جنگ نے انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا. اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس جنگ کو الفرقان کہا ہے, اور جس دن یہ جنگ ہوئی ہے اس دن کا نام ہی یوم الفرقان رکھ دیا گیا. اللہ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, یعنی اس جنگ کا نام ہی فرقان رکھ دیا گیا. میں آپ سے پوچھوں کہ فرقان کسے کہتے ہیں؟ آپ محسوس طور پر مجھے سمجھا دیں کہ فرقان کسے کہتے ہیں. ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے, اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو کھیتی باڑی کے فن سے واقف ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دو کھیتوں کو جدا کرنے کے لیے ایک میڑ بنا دی جاتی ہے. میڑ, ہم لوگ اس کو میڑ کہتے ہیں. وہ ایک میڑ بنا دی جاتی ہے. یہ میڑ بتاتی ہے کہ یہ کھیت اس کھیت سے الگ ہے, یہ کھیت کسی اور کا ہے, اور یہ کھیت کسی اور کا ہے. تو دونوں کھیتوں کے درمیان جو یہ میڈ ہے, دیٹ از کالڈ فرقان. اس کو فرقان بولتے ہیں, فرق کرنے والی چیز. اور اگر عالمانہ زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل, دیٹ از کالڈ فرقان. رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل, یہ فرقان. اور اگر محسوس طریقے سے اس کو ذہن میں رکھنا ہو تو میڈ کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ میڈ دو کھیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی. ایسے ہی فرقان ایسی چیز کا نام ہے جو یہ بتا دے کہ یہ دودھ ہے, یہ پانی ہے, یہ تیل ہے اور یہ پانی ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ اصلاح ہے, یہ فساد ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے, یہ گڈ ہے اور یہ بیڈ ہے. ان دو متضاد چیزوں کے درمیان جو خط ہو, جو فصل کرتا ہو, اسی کو فرقان کہتے ہیں. اس جنگ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا. کیسے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جیتنے کے جو ظاہری عوامل ہوتے ہیں، فتح کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، وہ عدد اور عتاد ہوتے ہیں، یعنی تعداد اور ساز و سامان۔ تعداد بہت زیادہ ہو اور سامان اسلحہ بہت زیادہ ہو، یہ عدد اور یہ ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو فتح ملنے والی ہے۔ لیکن اس جنگ نے اس تصور کو باطل کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو، ایک ایسے گروہ کے سامنے جو تعداد میں بھی زیادہ ہے، لڑنے کے ساز و سامان میں بھی زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی تعداد بہت کم ہے اور ساز و سامان بھی لڑنے کے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں اور لڑنے کے ساز و سامان بھی، اسلحے بھی ان کے پاس کم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خرق عادت چیز ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے اوپر جو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ مادی اسباب اور وسائل سے پرے ایک چیز ہے۔ اس کو کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جیتا ہے، جسے فتح حاصل ہوئی ہے، یہ حق پر ہے، اور جو ہار گیا ہے وہ باطل کے اوپر ہے۔ لہذا اس دن نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو مرے، جو ہلاک ہو، وہ دلیل کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں اس فتح و شکست کا جو سبب بیان کیا گیا وہ یہی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو۔ یہ تو فرقان کا مفہوم تھا۔ فرقان کا ایک مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جس دن یہ لڑائی ہوئی، اس سے پہلے پوری انسانیت ایک الگ راستے پر تھی، اور اس دن کے بعد پوری انسانیت وہ نہیں رہ گئی جو پہلے تھی۔ فرق ہو گیا اس دن سے پہلے والی انسانیت کے درمیان اور اس کے بعد والی انسانیت کے درمیان۔ اسی وجہ سے اسے یوم الفرقان کہا گیا۔ خصوصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد خاص اس بے سر و سامان لشکر کے ساتھ ہوئی، اور خود قرآن حکیم نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ بدر میں تمہیں فتح حاصل ہوئی، ورنہ تم تو بے سر و سامان تھے۔ یہ بے سر و سامانی یہ تمہیں جتا نہیں سکتی تھی، بلکہ اللہ کی مدد خاص تمہارے ساتھ ہوئی تو تمہیں یہ نصر اور تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم تو بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامان والی جماعت ایک سر و سامان والی جماعت پر غالب آ جا رہی ہے، یہ تو خرق عادت ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس جماعت کو، اس جماعت کے اوپر غلبہ جو حاصل ہوا ہے اللہ کی مدد خاص کی وجہ سے حاصل، جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اچھا، مدد کیسے کیسے آئی وہ دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاں آپ کے لیے سائبان بنا دیا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں
کچھ لوگ آپ کی نگرانی پر مقرر کر دیے گئے. آپ اپنے اس صاحبان سے اس عریش سے نکلے. اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ جہاں نبی کا یہ صاحبان لگا تھا آج وہیں بدر میں جہاں یہ صاحبان بنایا گیا تھا ایک بڑی حسین مسجد سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بنا دی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے نکلے, صاحبان سے نکلے, اور آپ نے فوجوں کو صف آرا فرمایا. پہلے ان کی صف بندی کی. غور فرمائیں, پہلے آپ نے صف بندی کی اور پھر واپس عریش میں آئے اور قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی. آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں. نقطہ یہ ملا کہ تدبیر کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے, اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, ایک بوند بھی پیٹرول نہیں ہے, انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی, بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنے لگی. جھوٹ ہے یہ, جھوٹ ہے یہ. اس لیے کہ آپ کو پہلے تدبیر کرنا ہے. دھکے مار کے آپ لے جاؤ فلنگ اسٹیشن تک, یہ تدبیر ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں فل کراؤ, پھر اس کے بعد گاڑی چلاؤ, تو گاڑی چلتی. تدبیر کے بعد دعا ہے. آپ نے پہلے تدبیر فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ, اس جماعت کو جسے میں اس میدان میں کھڑا کر کے آیا ہوں, ان تہلک هذه الإصابہ, اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو لا توبت فی الارض, تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. تدبیر اور اس کے بعد تقدیر. گویا تدبیر بھی تقدیر میں شامل ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. تدبیر بھی تقدیر ہے. سب بندی کر دی اور اس کے بعد جب لڑائی ہونے لگی تو آپ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی. جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں. آپ نے میدان بدر سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ایک جملہ بول کر کے مشرکین کی طرف اچھال دیا, پھینک دیا, شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا شاہت الوجوہ, یہ بد دعا ہے, اور بد دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. مٹی کا پھینکنا, یہاں بھی دیکھیے آپ, تدبیر ہے اور دعا ہے. تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے. مٹی آپ نے اٹھائی, مشرکین کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ. یہ شاہت الوجوہ یہ قول ہے, اور یہ مٹی پھینکنا یہ عمل ہے. قول کے ساتھ عمل ضروری ہے, یہ نقطہ معلوم ہوا. اور اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے وہ مٹھی بھر مٹی نہیں پھینکی تھی, بلکہ اللہ نے وہ مٹی پھینکی تھی. اب دیکھیے, ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں. معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. نبی کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور نہیں ہوتا. نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے. ایک, نبیوں کے علاوہ اگر کسی خرق عادت چیز کا کسی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں, اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے کسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. لیکن آپ ایک پوائنٹ پر غور کریں کہ معجزہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت ہی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں میں, یاد رکھو اور لے جاؤ اس جلسے سے یہ نقطہ کہ معجزہ یہ مکمل اللہ کا فعل ہوتا ہے, لیکن نبی سے تھوڑا کام لے لیا جاتا ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بالکل محمل ہے, یوز لیس ہے, بیکار ہے. بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ پڑے.
اور بحر احمر کو کراس کر کے آپ کو وادی سائنا میں جانا ہے. سمندر کے کنارے پہنچ گئے, پیچھے فرعون کا لشکر آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب گھبرا جاتے ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, ارے موسیٰ تم نے مجھے ہمیں کہاں لا کر کے پھنسا دیا ہے. یہ دیکھو فرعون کا لشکر ہے, آ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. انا لمدرکون. حضرت نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اچھا, اب راستہ کیا نکالا گیا آپ کو معلوم ہے کہ دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سوال یہ ہے کہ دریا, اس کا پانی کا مزاج سیلان ہے, بہنا ہے, پہاڑ کی طرح کھڑے ہونا نہیں, اس لیے کہ پانی کے مزاج سیلان ہے, تود نہیں بنتا. وہ تود کتود العظیم, قرآن نے کہا کہ بالکل سخت پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. تو یہ پانی کے مزاج کو تھوڑی دیر ختم کر دینا, اس کے سیلان کو ختم کر کے اسے ٹائٹ کر دینا, پتھر کی طرح بنا دینا, یہ معجزہ ہے جو اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ کرتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہوا. موسیٰ سے کہا گیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس پانی کے اوپر اپنا ڈنڈا مارو. یہ ڈنڈا مارنے کی کیا وجہ ہے؟ ڈنڈے سے تھوڑی پانی پھٹتا ہے. آپ بھی ذرا کسی تالاب کے اوپر ڈنڈا مار کر کے دیکھیے پانی پھٹتا ہے کیا, اور بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے کیا؟ تو آپ کسی تالاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر لکڑی سے ماریں تو لکڑی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ راستہ بن جائے اور پانی اپنا مزاج کھو دے. تو پانی کا مزاج ختم ہوا, سیلانیت ختم ہو کر کے, سیلان ختم ہو کر کے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کا فعل ہے. یہ حضرت موسیٰ سے لیکن کام لیا گیا کہ کم سے کم آپ اتنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے, اتنا تو کر سکتے ہو نا. لاٹھی مار سکتے ہو؟ بولے ہاں اتنا کر سکتا ہوں. کہا اتنا تو کرو تم. گویا معجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر, تو اس سے عمل ضرور کروایا جاتا ہے, تب معجزے کا ظہور ہوتا ہے. عمل کی اہمیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہ نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا گیا تھا, معلوم ہے آپ کو؟ ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ید بیضا, چمکنے والا ہاتھ. یہ معجزہ کس کو ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ یہ فرماتا تھا ادخل یدک فی جیبک, اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہو جانا, ہاتھ کا چمکنے لگنا, یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کا فعل ہے. لیکن حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اسے پہلے اپنی بغل میں لے جاؤ. اتنا تو کر سکتے ہو نا, ہاتھ کو اپنے بغل تک لے جا سکتے ہو نا, لے جاؤ. اب تم نے وہ عمل کر لیا جتنا تم کر سکتے تھے, اب ہاتھ کو بیضا بنا دینا, چمکدار بنا دینا, یہ ہمارا کام. تمہارا کام جتنا تھا تم نے کر لیا, اب ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر کے بتاتے ہیں. اب یہیں سے ایک نکتہ ملا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک سماجی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی پیاری بات ہے, لے کر کے جاؤ. ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد بھی شاید آپ کو نہ ملے, ذہن میں بٹھاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے, لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں, ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے, ایسا بولتے ہیں. اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اگر پورا کا پورا معاشرہ کسی برائی کے اندر ملوث ہو تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کر لے گا؟ سارے کے سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر, ایک ایماندار آدمی کیسے
ایمانداری برقرار رکھ سکتا ہے؟ سارے کے سارے سود خور ہوں تو ایک حلال کھانے والا آدمی کس طریقے سے معاشرے میں رہ سکتا ہے؟ سارے کے سارے شرابی ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے آپ کو شراب سے بچا سکتا ہے؟ منظر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بلا لیا ہے اندر عزیز مصر کی بیوی نے، ہائی تلک آ جاؤ، چلے گئے، کئی دروازوں کے اندر گئے، جیسا کہ قرآن حکیم کے بیان کا محصل ہے کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اس کا مطلب کئی دروازوں میں گئی، باب مینس دروازہ، ڈور، کئی دروازوں میں سے ہو کر وہ کسی کمرے میں پہنچے اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ برا کام کرو، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور دروازے کی طرف بھاگے۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے بچ کر، بہت غور سے سنو، برائی سے بچ کر حضرت یوسف اکیلے بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم جتنا تم کر سکتے ہو برائی سے اتنا تو بھاگو، اب دروازہ کھول کر کے تم کو باہر نکالنا یہ ہمارا کام ہے، یہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو، اب دروازہ کھولنا یہ ہمارا کام ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، بقیہ آگے کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا نہیں۔ تو معجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے تو کام کروایا جاتا ہے نبی سے۔ آپ کو معلوم ہے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مکمل اللہ کا فعل ہے، لیکن نبی سے کہا گیا آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ انگلی آپ اس کی طرف اٹھا لیں۔ انگلی آپ نے اٹھائی چاند 2 ٹکڑے کو، یہ انگلی اٹھانے سے چاند پھٹا ہے؟ اتنا کام کروائے گا کہ اتنا آپ کیجئے، بقیہ چاند کا پھاڑنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سے کوئی عمل نہ کرا لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد دعا فرمائی اور بڑی الہا و زاری کے ساتھ وہ دعا آپ نے کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ میدان جنگ کے اندر آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، مشرکین کی طرف پھینک دی، اللہ فرما رہا ہے ہاتھ آپ کے ہیں لیکن پھینکا میں نے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ مٹھی بھر دھول کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیوں پھینکی گئی؟ آنکھوں میں پڑ جائے تاکہ ان کو دکھائی کچھ دے اور حقیقت کچھ ہو۔ ایسا ہوا؟ جی ہاں ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یہ ہے وجہ کہ یہ مٹی پھینکی گئی، لوگوں کے آنکھوں میں پہنچ گئی، مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ اب جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو ان کو، مشرکین کو مسلمانوں کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ تھوڑے سے ہیں، بھاگو نہیں، مار لو ان کو، اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ ہم سے زیادہ نہیں ہے، کاٹ ڈالو ان کو، مار دو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے ذریعے ان کی آنکھوں کے اندر یہ بات ڈال دی، یہ بات پیدا کر دی کہ حقیقت کچھ تھی اور دکھائی کچھ دے رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اس لیے کہ اللہ جو کام کرنے والا تھا اس کے ذریعے وہ کام پورا کر دے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ جنگ ہوئی، ایک صاحب عکاشہ ابن محسن یہ دور صدیقی تک زندہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تک۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، انہوں نے دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی، لڑوں کیسے؟ معجزے کا ظہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی اور اس تلوار کو آپ نے عکاشہ ابن محسن کے ہاتھوں میں تھما دی اور اس تلوار کا نام اون پڑا۔ یہ بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہی، تلوار کا نام اون، اور دور صدیقی تک یہ زندہ رہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار ایسے ہوا میں سے بھی آ سکتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں
ہم نے موکل پال رکھے ہیں، موکل پال رکھے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ بولے مٹھائی. کون سی مٹھائی؟ بولے وہ بمبئی کی جو مٹھائی ہے، وہ بمبئی کی مٹھائی چاہیے، بمبئی کی مٹھائی چاہیے. اب کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ ہاتھ ایسے ہوا میں کرتا ہے اور وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ڈبہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس طریقے کا استدراج اور اس طریقے کے شعبدے، اس طریقے کے کرتب لوگ دکھاتے ہیں. در حقیقت یہ شعبدہ ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھائی. دیکھیں لکڑی جو پڑی ہوئی ہے، آپ نے وہ لکڑی پہلے اٹھائی اور جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو دیکھیے جو چیز بنی ہے تلوار، وہ لکڑی ہے اور وہ لکڑی نبی کے ہاتھ میں. یہاں بھی عمل دیکھیے آپ، نبی کا عمل ہے اور وہ چیز موجود ہے جو بنی ہے، تلوار، وہ لکڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو تھما دی اور وہ آخر تک لڑتے رہے. یہ حضرت عکاشہ ابن محسن. اللہ کی ایک اور مدد، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ہم یہاں ایک لفظ مردف کے اوپر بحث کرنے والے ہیں. ایک لفظ ہے مردف، اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. آپ نے دعا کی، مسلمانوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اب میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ فرشتے مردفین ہیں. مردف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شعر و شاعری کے اندر ایک ردیف ہوتا ہے، ایک قافیہ ہوتا ہے. ردیف بعد میں ہوتا ہے اور قافیہ پہلے ہوتا ہے. جیسے الہی کاش ہو جائے میری منزل مدینے میں، دل مستر کو مل جائے دوائے دل مدینے میں. بحر حجز مسمن سالم ہے. مفائیل 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 مفائیل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الہی کا مفائیل ہو جائے مفائیل، دوائے دل مفائیل، مدینے میں مفائیل. تو دوائے دل، دل یہ قافیہ ہے اور مدینے میں یہ پورا کا پورا ردیف ہے. اس کا مطلب جو بعد میں آئے وہ ردیف. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور ردیف کی شکل میں آ رہے ہیں. جیسا ردیف آخر میں ہوتا ہے، ایک بوند اب گری، اس کے بعد ایک دوسری بوند، ایک تیسری بوند. بارش ایسے ہی ہوتی ہے. تو گویا کہ باران رحمت کا نزول اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک بوند کے بعد ایک بوند. ایسے ہی ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ. فائدہ کیا ہے؟ ابھی چند لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک آدمی دیکھے کہ بھئی یہاں کچھ لوگ جمع ہیں، تو اتنا روب مجمع کا اس کے دل پر طاری نہیں ہوتا. اس کے برخلاف اگر ایک آدمی آ رہا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی، پھر اس کے پیچھے ایک تیسرا آدمی، جلدی جلدی لوگ نکل کر کے وہاں جمع ہو رہے ہیں، تو آدمی کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ مجمع تو 10 آدمیوں کا کھڑا تھا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں. مردف لا کر کے بتایا گیا کہ فرشتے ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں تاکہ مشرکین کے اوپر ہیبت طاری ہو. اور یہ سب قرآن حکیم کے اسرار ہیں. اور بارش کا نزول بھی ایسے ہوتا ہے. ایک دم بارش ایسے نہیں گر جاتی ہے کہ چلو کہیں مشک کے اندر رکھی ہوئی تھی گرا دی گئی، بلکہ ایک بوند آتی ہے، ایک بوند کے بعد ایک بوند، ایک بوند. یہ ردیف ہوتا ہے. ایک بوند دوسرے کا ردیف، ایک بوند ردیف ہے تو دوسری بوند قافیہ ہے. الہی کاش ہو جائے میری منزل. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرشتے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تاکہ آدمی تھرا اٹھے، اس کا دل لرز جائے کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے آنے والے. آدمی کو اوپر ہیبت طاری ہوتی. ایک ساتھ کوئی چیز دیکھ لے آدمی تو اتنی ہیبت طاری نہیں ہوتی، جبکہ ایک ایک بات دیگر ایک ایک کر کے ہو، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کتنے لوگ آ رہے ہیں. ارے بھئی 10 آدمی کھڑے ہیں، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ 10 نمٹ لیں گے. لیکن اب ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک، پھر ایک، پھر ایک، پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں. آدمی کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ مردف کا لفظ یہ عجیب و غریب ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کسی لفظ کی شرح کر سکوں. تو اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، یہ میری مدد ہے، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ فرشتے آئے. اب ہم سوال کریں گے یہ فرشتے کیوں آئے؟
بہت پیارا جواب دینے جا رہا ہوں. ارے بھائی ایک فرشتہ آ جاتا, 1 لات اگر جبرائیل مار دے تو میرا خیال ہے کہ پوری زمین تہوبالا ہو جائے. یہ 1000 فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ بِأَلْفٍ, الف means 1000, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, 1000 of angels یہ آ رہے ہیں. 1000 فرشتے آئے, ایک فرشتہ کافی تھا. کیوں فرشتے کیوں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 جوابات دیے ہیں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. کیا جواب ہے اللہ. آدمی پہلے یہ پریشان ہو جا رہا ہے سوچ کر کے کہ بھئی مدد کے لیے فرشتے کیوں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے آ گئے ہیں, ایک معصوم مخلوق کا کسی گروہ کے ساتھ شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے وہ غالب ہونے والے لوگ ہیں. فرشتے جس کے ساتھ ہو جائیں وہ لوگ غالب ہونے والے ہیں. یہ غلبے کی اور نصرت کی علامت تھی. اللہ نے اسی کو بشرا کہا, یعنی بشارت تھی کہ یہ گروہ جیتنے والا ہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى. یہ جو مدد آئی ہے فرشتوں کی, ہو کی ضمیر مدد کی طرف ہے کہ یہ جو مدد آئی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے, یہ نیک لوگ جس کے ساتھ ہیں, در حقیقت یہ علامت ہے اس بات کی کہ جیت انہی کی ہونے والی ہے. ایک اور دوسرے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. یہ فرشتے اس لیے آئے, لڑیں یا نہ لڑیں, یہ کچھ کریں یا نہ کریں, لیکن یہ آ کر کے ساتھ میں کھڑے ہیں, چاہے کچھ کریں یا نہ کریں. لیکن ایک فائدہ تو ہے کہ دل میں اس سے تقویت ہوتی ہے, دل میں اس سے تقویت ہوتی ہے. میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے تہذیب و مدارج السالکین شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بات ختم ہو گئی تھی. آگے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولنے والے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بس صراط مستقیم ہے, چلتا چلا جا. یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا. یہ ان لوگوں کا حوالہ کیوں؟ علامہ ابن قیم اس فلسفے کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک راستے کے اوپر چل رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ اس راستے پر وہ تنہا ہے تو 2 گڑبڑیاں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے, ایک تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. ارے اس راستے پر میں تنہا ہوں, کوئی اور نہیں ہے. اب ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا. ظاہر ہے کہ اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر میں تنہا ہوں تو دائیں دیکھے گا کہ کہیں کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں آ رہی ہے, بائیں دیکھے گا, پیچھے دیکھے گا, آگے دیکھے گا. ظاہر ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. یہ حضرت علامہ ابن قیم نے بتایا. تو ایک اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میں اکیلا ہوں کسی راستے کے اوپر تو وہ ڈر جائے گا, اور ڈر کی وجہ سے چلنے کی رفتار سست پڑ جائے گی. ایک نقصان تو اس کا یہ ہوگا, اور دوسرے اس کے دل میں ایک طریقے کا اضطراب ہوگا, اطمینان فوت ہو جائے گا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ایک تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ, اور تیسرے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں بلکہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر آگے انبیاء جا رہے ہیں, اس راستے پر آگے شہداء جا رہے ہیں, اس راستے کے اوپر اولیاء جا رہے ہیں, اس راستے کے اوپر صالحین جا رہے ہیں, اس راستے کے اوپر اچھے لوگ جا رہے ہیں. میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں. فرشتے آ رہے ہیں, اطمینان قلب کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہم تنہا نہیں ہیں. یہ مطلب ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ؟ جی یہ قرآن حکیم کا بیان ہے.
وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. اگر اطمینان قلب نہ ہو، اضطراب ہو، تو اضطراب کی وجہ سے بڑے سارے خدشات اور بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آدمی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے کسی راستے پر چلنے کی وجہ سے. سمجھ گئے مطلب؟ صراط الذین انعمت علیہم جو آپ بولتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے تو فرشتے اس وجہ سے آئے. اور دوسرا نقطہ یہ بتانے جا رہا ہوں. اب اطمینان ہو گیا. ارے ہم لوگ ان سے لڑنے میں تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اور ہیں، اور وہ بھی نوری مخلوق ہے. اطمینان قلب ہو گیا. اچھا، اور دوسرے روحانی، ہاں یہ نقطہ پیش نظر رہے. ایک روحانی احساس یہ کہ ہم اہل لمدد السماء، ہم اس لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو. بہت بڑا نقطہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ ہم اہل لمدد، ہم اس بات کے اہل ہیں، لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے. اگر ہم اس لائق نہ ہوتے تو آسمان والا ہماری مدد کیوں کرتا؟ یہ نقطہ ذہن نشین کیا جائے کہ ہم اس لائق ہیں، ہم اہل ہیں، تبھی تو اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ احساس روحانی اگر پیدا ہو جائے کہ ہم اہل ہیں اللہ کی مدد کے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کے اہل ہیں، یہ فرشتے اسی وجہ سے آئے، تو بتائیے روح کتنی خوش ہوگی. اور جنگ جیتنے کے لیے مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت اور نفسی قوت کی ضرورت ہوتی. تو ایک مدد اس طرح آئی فرشتوں کی مدد کیوں آئی ہے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی. اتنے زیادہ کیوں آئے آپ خود اس کی تشریح کر لیجیے. اگر آدمی کو احساس ہو کہ اس رستے پر ایک ہی دو آدمی ہو تو گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی. اگر معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ایک دو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو جتنے زیادہ آدمیوں کے اس راستے پر چلنے کا احساس ہوگا اتنا زیادہ آدمی کو اطمینان قلب نصیب ہوگا. یہ ہے مطلب. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ انفال کے اندر یہ بتا دیا کہ جنگ جیتنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور سے جنگ وہی لوگ جیتتے ہیں جن کے اندر 5 صفتیں موجود ہوں. 5 صفتیں گنو. انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایک تو یہ کہ ان کے پاس ایمان ہوتا ہے ایک، اور ایمان کے ساتھ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایک چیز ہے، ایک صفت. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل دھڑک اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 3 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کے پابند، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے. یہ 5 صفتیں جن کے اندر موجود ہوں فتح ان کو ملنے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبد مطلوب بندہ کیسا ہوتا ہے؟ ان 5 صفات کا حامل جو ہو وہ بندہ اللہ کو مطلوب ہوتا ہے. ایک کیسا انسان، سپاہی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے بولتے بھائی لڑنے کے لیے سپاہی کیسا ہونا چاہیے؟ بولے سپاہی کے اندر یہ اوصاف، یہ ایٹریبیوٹس ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اللہ نے بتا دیا کہ سپاہی کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر یہ 5 اوصاف ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ 5 صفتیں جس کے اندر موجود ہوں وہ اسلام کا سپاہی ہے. اسلام کا سپاہی بننے کے لیے یہ 5 اوصاف کا ہونا، 5 ایٹریبیوٹس ہونا اس کے اندر. اچھا اب لڑنا کیسے؟ لڑنا کیسے؟ اب لڑائی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا گیا کہ اب لڑنا کیسے. اب ایک گروہ سے آمنا سامنا ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ. اب لڑائی کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی سامنے تمہارا دشمن آئے فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ. اور یہاں سے باتیں قلب بھی ہے اور سے باتیں قدم بھی ہے. اور نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ سے باتیں قدم سے پہلے سے باتیں قلب کا ہونا ضروری ہے. ارے جس کا قلب ثابت نہ ہو وہ ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے میدان جنگ میں. فثبتوا کے اندر دونوں چیزیں آ گئی, سے باتیں قلب بھی اور سے باتیں قدم بھی. اور سے باتیں قدم موقوف ہے سے باتیں قلب کے اوپر. آدمی کا قلب ثابت ہو تو میدان جنگ میں اس کا قدم ثابت رہے گا. اگر اس کا نفس اس کی روح ثابت نہ ہو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. تو فثبتوا عام ہے, یعنی سے بات قلب بھی ہونا اور سے بات قدم بھی ہونا. میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا نہیں اور شور و غوغا نہیں کرنا, ایسا کرو ویسا کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لڑتے وقت بھی تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یہ تیسرا طریقہ بتایا گیا. سے بات قلب سے بات قدم, اللہ کا ذکر. اس کے بعد ڈسپلن. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ارے کوئی فوج لڑ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ڈسپلن نہ ہو. اور اسلامی فوج کے لڑنے کے لیے بتایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ڈسپلن کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور ہے سنت اور ہے. ارے یہ کب تک مغالطہ چلتا رہے گا بھائی. ارے چھوڑ دو یہ سب. میں یہ بولتا ہوں کہ ترمذی شریف کس کی کتاب ہے؟ امام ترمذی کی نا. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سنن ترمذی. یعنی امام ترمذی نے سنتیں نقل کی ہیں نبی کی, لیکن ساری سنتیں تو حدیث میں. کوئی بھی سنت سمجھی نہیں جا سکتی بغیر حدیث کے, اس لیے کہ نبی کی سنت حدیث ہی میں ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حدیث کو مان لیا ہے تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے سنت کو بھی مان لیا ہے. اہل الحدیث کہہ دیا اس نے, تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل السنت بھی ہوں. اس لیے کہ سنت موجود ہوتی ہے حدیث کے اندر. حدیث یہ ظرف ہے اور سنت مظروف ہے, اور کوئی مظروف بغیر ظرف کے نہیں پایا جاتا. میں کہتا ہوں بخار کیا ہے, الگ سے دکھا دو, یہ بخار ہے, دکھاؤ گے ایسا؟ ارے بخار بدن میں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے. کہاں پایا جاتا ہے بخار؟ بدن کے اندر. تو حدیث یہ ظرف ہے. جیسے پانی کہاں پایا جاتا ہے؟ بولے بالٹی میں. اب بالٹی ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. اب بتائیے بالٹی کو مان لیا گیا ظرف کو, تو مظروف تو اسی کے اندر دکھایا جائے گا. پانی کو تو فضا میں دکھایا نہیں جا سکتا. پانی کیا ہے؟ بولے فضا کیا؟ فضا کے اندر پانی کیسے دکھاؤ گے؟ پانی اگر دکھانا ہے تو آپ ہمیشہ بالٹی کے اندر دکھائیں گے. تو یہ بکٹ کی طرح حدیث پاک جو نبی کی سنتوں کو لیے ہوئے ہے. اگر اس بکٹ کو نکال دیا جائے تو پانی کا کوئی مطلب نہیں, کہیں نہیں دکھایا جا سکتا اس کو. یہ دھوکہ دینا بند کرو. حدیث اور سنت, اگر حدیث کا اقرار کر لے آدمی, سنت کا اقرار کرنے والا ہے. اب ڈسپلن, اور ڈسپلن میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو, کتاب اللہ سنت رسول کو فالو کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اچھا آخر میں اب یہ تو پازیٹیو چیزیں ہو گئی. سے باتیں قلب ہونا چاہیے, سے باتیں قدم ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اور ڈسپلن ہونی چاہیے. اب کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر جھگڑا کرو گے, اختلاف کرو گے تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ آپس میں اختلاف کا نتیجہ ہے. اور جس بھی تنظیم کے اندر یہ تنازع راہ پا جائے, اس تنظیم کی ناکامی مقدر ہے. پنپ نہیں سکتی وہ تنظیم جس کے اندر تنازع, اختلاف, لڑائی جھگڑا راہ پا جائے. ایسی تنظیم کوئی کام نہیں کر سکتی. لکھ لو, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اچھا, تنازع سے بچنے کے لیے, جھگڑا لڑائی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وَاصْبِرُوا. اس کے اندر ایک نسخہ بتایا گیا کہ صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ لڑائی کا طریقہ بتایا گیا کہ لڑنا کیسے ہے. اور اسلام میں احترام جان کی اتنی عظمت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے اور جنگ میں بھیجتے تو ایک نصیحت کرتے. وہ نصیحت کیا ہے وہ دیکھو. کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. اللہ اکبر.
یہاں احترام جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا گیا. اسلام ٹیررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے اور ایک مسلمان ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الزام ہے. حدیث اس طرح وان خالد بن الفزر حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وزموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. رواه ابو داؤد في كتاب الجهاد. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابہ کرام کو بھیجتے تو پہلے یہ بولتے انطلقوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع کرو، اللہ کا نام لو چلو بسم اللہ. اور پھر باللہ، اللہ کی مدد مانگتے رہو. ایک تو اللہ کا نام تمہاری زبان پہ، دوسرے اللہ کی مدد مانگتے رہو، اور تیسرے وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو ملحوظ رکھو. اور لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے آدمی کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، ولا طفلا، کسی بچے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، ولا امراۃ، کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، کسی صغیر کے اوپر، چھوٹے بچے کے اوپر تلوار نہ اٹھے. بوڑھے کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، کسی بچے کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ. اور آپ کو معلوم ہے جنگ احد کے اندر ایک صحابی ہے حضرت سماک ابن خارشہ. سماک ابن خارشہ ہیں، ابو دجانہ ان کا لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے، یہ سیف محمدی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے؟ ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں، اس لیے کہ یہ تلوار نبی کی تلوار ہے. حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں، حضرت ابو بکر کی خواہش تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں، تمام صحابہ کرام کی خواہش تھی اس تلوار کا میں حق ادا کروں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار ایک مشہور صحابی حضرت سماک ابن خارشہ کو دیا اور کہا کہ سماک یہ تلوار تم لے سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجئے. لیکن آپ نے کہا کہ اس تلوار کا ایک حق ہے. اے اللہ کے رسول آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ یہ تلوار یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تلوار کسی بچے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، یہ تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، اور یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، یہ تلوار کسی ایسے آدمی کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے جو ہتھیار ڈال دے. اللہ اکبر. یہ محمد کی تلوار ہے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ قائد ہے، جنگ کے اصول بتا رہا ہے کہ بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا. یہ کہتے ہیں بم کہیں لگا دیا. ارے بھائی بم آپ لگا دے رہے کہیں پر، کوئی بھی لگا دے رہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ احترام جان کی اتنی عظمت ہے اس کے ہاں، اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام کے اندر. ارے لگا اس میں بچہ بھی مر سکتا ہے، اس میں عورت بھی مر سکتی ہے، اس میں بوڑھے بھی مر سکتے ہیں. ارے جب بوڑھوں کو مارنا حرام قرار دے دیا گیا، نبی نے منع فرمایا کہ بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھنا، بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں اٹھنا، تو اس طریقے کی حرکت کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے؟ لہذا اسلام نہ تو ٹیررزم کی ہوا دیتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی شائبہ دین اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں. تو سراپا سلم ہے، سراپا شانتی ہے، امن. سپاہی کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے اندر 5 صفات. لڑائی کیسے کرنی چاہیے؟ طریقہ بتایا گیا. ہو گیا؟ اچھا. سپاہی کیسے منتخب کیے جائیں، چوائس کیسے کیے جائیں؟ پہلی چیز لڑنے کے لیے، اور یہ نقطہ ہر تنظیم کے لیے ضروری ہے، ہر گروہ کے لیے ضروری ہے، ہر جمعیت اور ہر جماعت کے لیے ضروری ہے. پہلا نقطہ کیا؟ اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب. مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چننا. کام کچھ ہے اور آدمی اس لائق نہیں، اس عہدے پر بٹھا دیا گیا، وہ تو خراب ہی کرتا اس معاملے کو. یہی حال ہماری تنظیموں کا ہے، ہمارے گروہوں کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، چند چیزوں کو سنت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ سنت زندگی کے تمام شعبوں میں جاری ہونی چاہیے. اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب. مناسب جگہ جو ہے، مناسب کام، اس کے لیے اس کام کو کرنے والا، صحیح طریقے سے کرنے والا آدمی اپوائنٹڈ ہونا چاہیے. کام کچھ ہے، کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، آدمی بٹھا دیا گیا، کام کا تو ستیہ ناش کرنے ہی والا. اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب. مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چننا ضروری ہے، ورنہ تنظیم تباہ و برباد ہو جائے گی. اور آج کل یہی ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ کسی مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چنا جائے، چاپلوس، فتین، بے
غیرت لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے، جن کا مقصد صرف فوائد دنیاوی حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد مفاد اخروی حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو کسی تنظیم کے بگاڑ اور کسی لشکر کی شکست کا سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب کا خیال نہ رکھا جائے۔ جنگ کو جیتنے کے لیے اور کسی تنظیم کی کامیابی کے لیے دوسری شرط، قیادت اچھی ہو اور ماننے والے لوگ اس کے جو پیچھے ہیں اس قیادت سے متفق ہوں، یعنی قائد کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہو۔ یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، قائدانہ صلاحیت موجود نہیں۔ چلو قائدانہ صلاحیت موجود ہے مگر لوگ اس کی قیادت کے اوپر متفق نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اختلاف ہونے والا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی جب میدان میں آئے تو لڑائی کا انداز جو ہو وہ ایک نیا انداز، ایک نیا اسلوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے صف بندی فرمائی ایک، اور اس کے پیچھے ایک صف قائم فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تمام سپاہیوں سے یہ کہا کہ دیکھو پہلے تیر چلانا، علی خصومہم النبال، اپنے دشمنوں کے اوپر پہلے تیر چلانا، اور دیکھو دوسری شرط، تیر جب چلانا اس وقت جب دشمن قریب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے اگر دشمن کے اوپر تیر چلاؤ گے تو تمہارے نشانے خطا بھی ہو سکتے، تیر ضائع بھی ہو سکتا ہے، لہذا کم سے کم تیروں میں زیادہ سے زیادہ تم فائدہ حاصل کر سکو۔ لہذا ایک تو تیر چلانا، اور کب چلانا؟ جب دشمن قریب آ جائے تب، تاکہ نشانہ خطا نہ ہو، اور جب لشکر سے منظم ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، تب آخر میں تلوار نکالو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت تھی۔ لڑائی کا یہ اسلوب آپ نے بتایا کہ لڑنا اس طریقے سے۔ اور دیکھو اگلی صف اگر کمزور پڑنے لگے تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ آگے والے لوگوں کی مدد کریں۔ اس وجہ سے آپ نے 2-3 صفیں قائم فرمائی میدان جنگ کے اندر۔ تیسری چیز عقیدہ راسخہ، آپ کے پاس سامان بھی، آپ کے پاس تنظیم بھی، آپ کے پاس مناسب لوگ بھی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ راسخ نہیں ہے، عقیدہ راسخ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ لڑنا اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ یہاں مشرکین ہارے کیوں؟ ان کی لڑائی دنیا کے لیے تھی۔ مسلمان جیتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لڑائی اللہ کے لیے تھی۔ یہ عقیدہ راسخ ہونا ضروری ہے ایک جنگ کے اندر کامیابی کے لیے۔ اور آخری چیز معنویات عالیہ، یعنی آدمی کا ظاہر اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معنوی اقدار کا بھی حامل ہو، اس کے اچھے اخلاق ہوں، اس کا دل اچھا ہو، اس کی زبان اچھی ہو، اس کی آنکھ اچھی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی معنوی اقدار کا حامل ہو، سب کچھ ہو مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، چڑچڑا آدمی ہو، کبھی بھی کسی جنگی مہم پر جانے کے لیے لوگوں کو مصیبت میں پھنسا سکتا ہے اور خود بھی مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ تیسری چیز، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں بالو ایسا تھا کہ اونٹوں کے پیر دھنس جاتے تھے، اور لوگ جب چلتے تھے تو ان کے بھی پیر بھی گھس جاتے تھے۔ حضرت حباب ابن منذر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پڑاؤ آپ نے جہاں ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ آپ کی تدبیر ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ میری تدبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا حضرت حباب نے کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر کے چشموں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، یہ مناسب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے مشورے کو قائد کو قبول کرنا چاہیے، اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قائد کو اچھا مشورہ دینے والے موجود ہوں، غلط روٹ پر ڈالنے والے لوگ اگر موجود رہیں گے تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایسی تنظیم، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا کرو۔ جنگ بدر خالی واقعہ نہیں ہے، دیکھیے یہ مشورے کی اہمیت ہے۔ اور ایک اور چیز، استکشاف قوت الاعداء، لڑنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ سامنے والے کی طاقت کتنی ہے، تب لڑائی کی جائے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب بات ہے نہیں؟ اب آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے والے کے پاس توپ ہے، آپ کے پاس لاٹھی ہے،
تو توپ کے سامنے آپ لاٹھی چلائیں گے؟ نہیں، پہلے آپ آدھا کی قوت کو، سامنے والے کی قوت کو سمجھ لیں، پتہ لگا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ آگے دیکھو کوئی ہے۔ ایک سکے کو پکڑ کر کے لے آئے، 2 سکے تھے، اور ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہر روز 10 اونٹ یا 9 اونٹ کاٹے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا کہ 1 اونٹ اگر 100 آدمی کھاتے ہیں تو اس طریقے سے 10 اونٹ کے اندر اور 9 اونٹ کے اندر 900 اور 10 اونٹ کے اندر 200، تقریباً یہ لشکر 1000 یا 900 کا۔ یہ دیکھیے اکتشاف و قوت الاعداء، سامنے والے کی قوت کو پہچاننا، پتہ لگانا کہ اس کے پاس قوت کتنی ہے۔ اب آئیے، جنگ کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہوئی، بڑی عجیب بات ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، اچانک 2 بچے نوجوان، یہ میرے دائیں ایک بائیں، میں نے کہا بیٹے کون؟ کہا کہ میں معاذ ابن عمر ابن جموح، تم؟ بولے معوذ ابن عفرا۔ کیا چاہیے بیٹا؟ کہا کہ چچا اس میں بتائیے اللہ کا دشمن ابو جہل کدھر ہے، کون ہے وہ؟ اس لیے کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں وہ ہے کون۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں بہت دیتا ہے، برا بھلا بہت بولتا ہے، اور ہم لوگوں نے آج طے کر لیا ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو، اس اللہ کے دشمن کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں کو دیکھا اور مسکرایا، کہا کہ بیٹا وہ جو نظر آ رہا ہے نا پگڑ والا، پکڑو اس کو۔ حضرت معاذ ابن عمر آگے بڑھے اور حضرت معوذ ان کے پیچھے۔ معاذ ابن عمر نے اس کی پنڈلی کے اوپر وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی، نیچے گرا وہ۔ اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرتے، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں ایمان لائے، حضرت اکرمہ آگے بڑھے اور فوراً حضرت معاذ ابن عمر ابن جموح کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، ان کا ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا، ایک نس تھی اس کی وجہ سے وہ ہاتھ لٹک رہا تھا، اور لڑنے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ دوسری طرف مڑ گئے، اس لیے کہ اکرمہ اپنے باپ کو بچانے میں لگ گئے۔ حضرت معوذ آئے اور اکرمہ ایک طرف ہوئے لڑنے کے لیے جب، تو انہوں نے آ کر کے ایک وار اور کیا حضرت معوذ ابن عفرا نے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کہ اس کی سانس چل رہی ہے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ کون؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود۔ کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی بڑے سردار کی گردن ہے، اور مجھے افسوس مرنے کا نہیں ہے، بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی تاجر نہیں ہے بلکہ ایک کسان ہے، عکار ہے، عکار کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں میں۔ یہ اتنا متکبر تھا، اتنا متکبر تھا، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے نہیں ہے کہ یہ فلاں مومن ہے، یہ فلاں انصاری ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ بات مشرکین کے اندر تھی، لہذا اس چیز کو ہوا دینا یہ غزوہ بدر کے اثرات اور اس کے دروس و عبر کے خلاف ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ارے میں تاجر اور تو کسان، ایک تاجر کا ایک کسان سے کیا مبالغہ؟ ایسے ہی تو ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا ہے، اور ہم لوگوں کو انہی قبیلوں کا نام دے کر کے لڑایا جاتا ہے، جیسا کہ اس بدماش نے اپنی اس شراست کا حوالہ دیا، خاندانی چیز کا حوالہ دیا۔ تو یہ جو خاندانی عصبیت ہے یہ ختم ہونا، یہ غزوہ بدر کا پیغام ہے۔ کہا کہ نیچے سے گردن کاٹو، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک کسان مجھے قتل کر رہا ہے، میں جو ہے تاجر ہوں، یہ کسان عکار ہے۔ یہ غزوہ بدر کا ایک سبق ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو نسلی اور قبائلی عصبیت ہے ختم ہونی چاہیے۔ منڈی کاٹ لی گئی، سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، ارے یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو کوئی سوال کرے کہ اس امت کا فرعون کون؟ جواب ابو جہل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور وہ گھوڑی پر سوار ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ فحدثنی خارجۃ بن ابراہیم قال قال رسول ان ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل من قال فی بدر من الملائکہ اقبل حیزوم فقال جبریل ما کل اہل السماء عارف۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو لائے کہ حضرت جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ فرشتوں میں سے کس فرشتے نے کہا تھا لڑتے وقت؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک سپاہی، مسلمان سپاہی ایک کافر کو دوڑا رہا تھا، اس کے قریب پہنچنے سے پہلے آواز آئی اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھ، اقبل مانے آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ. کہتے وہ آدمی ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، سامنے والا جو بھاگ رہا تھا اس کی منڈی نیچے کٹ کر گر گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوچھا کہ فرشتوں میں کس نے یہ کہا تھا اقبل حیزوم؟ حضرت جبرائیل نے کہا تمام آسمان والوں کو معلوم ہے. میں جس گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا اس لیے کہ اقبل یہ مذکر کا صیغہ ہے، صیغہ امر مذکر ہے، لہذا گھوڑا تھا وہ، اور گھوڑے کا نام حیزوم. تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے ایک سوال کا جواب تھا کہ منڈی جب کاٹ کر لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا فرعون ھذی الامہ، یہ اس امت کا فرعون. عمیر ابن حمام، آہا بڑے پیارے صحابی، وہ کھجور کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ تمرات تھیں، کھجور کھا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو، اٹھو ایسی جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس جنگ کے اندر جو آدمی صابرن محتسبن، صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، شہادت کی امید سے اگر آدمی لڑتا ہے تو الا ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. حضرت عمیر مسکرائے اور کہا کہ بخ بخ، واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تبخبخو، ارے بھائی واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بخ بخ عربی میں کہتے واہ واہ کو، تو لما تبخبخو، بھائی واہ واہ کیوں کہہ رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میرے اور جنت کے درمیان سوائے اس کے کہ مجھے کوئی قتل کر دے، یہی نا، تو میں اب گھستا ہوں. جلدی سے انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور یہ کہا کہ کھجوریں کھانے لگوں تو جنت میں پہنچنے میں دیری ہو جائے گی، مجھے جنت میں جلدی سے پہنچنا ہے. فوراً انہوں نے کھجوریں زمین پر پھینک دی اور میدان جنگ کے بیچ میں گھس گئے، اور حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. انہوں نے بھی بدر کی سرزمین کو اپنے پاک لہو سے، اپنے خون سے سینچ کر کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آسمان سے، عرش پر سے جھانک کر دیکھا. اور جانتے ہیں فرقان وہاں ہوتا ہے، انقلاب وہاں سے اٹھتا ہے جہاں خون گرتا ہے. شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ شہادتوں نے جگمگائے زندگی کے راستے، شہادتوں نے جگمگائے زندگی کے راستے، جہاں جہاں لہو گرا چراغ رہ گزر بنا. چراغ رہ گزر بنتا ہے ایک ایک قطرہ لہو کا. یہ انسان کا خون جہاں بہتا ہے نا، وہاں سے انقلاب اٹھتا ہے. آپ کو معلوم ہے خون کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر خون بہے تو بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیے حضرت عمر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پھینک دی اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے. یہ تو حضرت عمر کی بات. کتنے لوگ مارے گئے؟ 70 مارے گئے. مسلمان کتنے مارے گئے؟ 14. اور 70 مشرکین مارے گئے، 70 قید ہوئے. قتل منہم 70 رجلا واسر منہم 70 رجلا. 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. اب ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مدینے کی طرف روانہ کر دیا. ساتھ میں آپ جب ایک مقام پر آئے وادی صفرا کے اندر، کہا کہ جنگی مجرم کو لاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول 2 جنگی مجرم ہیں، ایک جنگی قیدی ہوتا ہے، ایک جنگی مجرم ہوتا ہے. دیکھو ہیروشیما کے اوپر جس آدمی نے بم ڈالا وہ جنگی قیدی نے، جنگی مجرم ہے، اور جنگی مجرم کی سزا صرف موت ہوتی ہے. کہا کہ جنگی مجرم کون کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول 2 لوگ ہیں. کہا کہ کون کون؟ کہا کہ نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط. یہ وہی بدماش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے رہتے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتا تھا. فاطمہ آتی تھی، روتی رہتی تھی، اور اوجھڑی کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ہٹانے کی معصوم کوششیں کیا کرتی تھی. یہ وہی بدماش ہے. تو نضر ابن حارث کو قتل کیا گیا وادی صفرا کے اندر. اور جب عرق الزبیہ کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جنگی مجرم کو، جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث کو وادی صفرا کے اندر، یہ جنگی مجرم تھا، قتل کر دیا گیا. اور وادی عرق الزبیہ کے اندر قتل کر دیا گیا دوسرے جنگی مجرم کو، عقبہ ابن ابی معیط کو. اس سے یہ نقطہ ملا کہ جنگی قیدی الگ ہوتے ہیں، جنگی مجرم الگ ہوتے ہیں. جنگی مجرموں کو قید نہیں کیا جاتا، انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے. اچھا، قیدیوں میں تبادلہ بھی ہوتا ہے، قیدیوں کا تبادلہ. ہاں یہ بھی ہم نے سیکھا ہے. کہاں سے؟ غزوہ بدر سے. سعد ابن نعمان یہ عمرہ کے لیے گئے تھے، ابو سفیان نے ان کو پکڑ کر کے باندھ لیا تھا. کہا کہ جانے نہیں دوں گا، بدماش تو ادھر آیا ہے اب ادھر ہی تو رہ.
اور جب ابو سفیان کا لڑکا جنگ بدر میں گرفتار ہوا عمر ابن ابی سفیان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کا تبادلہ کر لو، عمر ابن سفیان کو ادھر سے روانہ کرتا ہوں، سعد ابن نعمان کو ادھر سے بھیجو، قیدیوں کا تبادلہ۔ یہ تصور بھی ہم کو ملا کہاں سے؟ غزوہ بدر سے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آگے بیان، جنگی مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، موت کی سزا دی گئی، اور قیدیوں کا تبادلہ کس طرح کیا گیا، یہ بھی ہمیں غزوہ بدر سے ملا۔ یہ دروس اور عبر ہیں، یہ لیسنز اینڈ ایڈمونیشنز اور وارننگز ہیں۔ یہ سب قیدی پہنچے، کہا کہ ذرا باندھے رکھو، آہا اب بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، سانس روک لو اس کے بعد بولتا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہ ان کے بھائی عزیر یا عزیز یا ابو عزیز، دو تین نام لکھے ہوئے، بہرحال ان کے بھائی ہیں، کون؟ مصعب ابن عمیر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ لیا، کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کو قتل کر دیا جائے، اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر رحم کیا جائے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور نبی رحمت للعالمین انہوں نے حضرت صدیق کے اس مشورے کو قبول فرمایا، حضرت عمر کے اس سخت مشورے کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اور آپ نے تین چیزیں فرمائی۔ ایک تو فدیہ تقریباً 4000 درہم، فدیہ دو، چلو فدیہ نہیں دے سکتے تو 10 لڑکوں کو پڑھا دو، اگر تمہارے پاس پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت ہے تو۔ پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم لوگوں سے بھی مسلمان بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں چند شرائط کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہم اپنے لڑکوں کو فلاں اسکول کے اندر نہ بھیجیں اس لیے کہ وہاں غیر مسلم اساتذہ ہیں، یہ سب ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مدد لی، ان اساتذہ سے مدد لی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دو، تو غیر مسلم اساتذہ سے علم لینا بھی ثابت ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی اور کالج کے اندر اس طریقے کی چیزیں کر سکتے ہیں، تعلیم لے سکتے ہیں۔ تو اہمیت علم کا اندازہ ہوا کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دو اور ہم تم کو چھوڑ دیتے۔ اچھا، اور نہیں تو 4000 درہم دو فدیہ اور تم کو چھوڑ دیا جاتا۔ آپ کے داماد بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، آپ کے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر کے آئے تھے، جن پر آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب دی ہوئی تھی۔ فدیہ کی رقم معلوم ہوئی 4000 درہم، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ایک ہار بھیجا۔ جب یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کی بیٹی زینب نے آپ کے داماد کو چھڑانے کے لیے یہ ہار بھیجا ہے، تو وہ ہار دیکھ کر کے آپ زاروں قطار رو پڑے، اس لیے کہ یہ ہار آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا، اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی، جو پیاری پیاری یادیں وابستہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ساری یادیں تازہ ہو گئی اور آپ رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہی ہار ہے جو خدیجہ نے میری بچی کو دیا تھا، میری زینب کو دیا تھا۔ اگر مناسب سمجھو تو ایک ماں کو، ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا ہار، اس کی ماں کا دیا ہوا تحفہ واپس لوٹا دو۔ صحابہ کرام بھی رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ جیسا حکم دیں، آپ جیسا کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا گیا، اور ابو العاص کو اس شرط کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تم کافر ہو، میری بیٹی مومنہ ہے، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا جا کر کے میری زینب کو فوراً بھیج دو، اس لیے کہ اسلام اور کفر دونوں ندی کے دو پارٹ ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا پہنچ کر کے میری بیٹی کو واپس کر دینا۔ اور انہوں نے اس وعدے پر عمل بھی کیا، حضرت زینب کو بھیج دیا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی اور اسلام لے آئے۔ جنگی قیدیوں میں سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہ سنی تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے چچا حضرت عباس کی کراہ ہیں، شاید ان کو کس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ آپ بار بار گھجرے سے باہر نکل رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، سپاہی جو مقرر ہیں، صحابہ کرام جو مقرر ہیں قیدیوں کی نگرانی پر، آپ کا اضطراب دیکھ رہے ہیں، آپ کی پریشانی دیکھ رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ عباس کی کراہ نے میری نیند اڑا دی ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو، ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی گرہیں ڈھیلی کی گئی، ان کی
گرفت کی تو تمام قیدیوں کے جو بند تھے وہ ڈھیلے کر دیے گئے. دنیا میں قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کہیں نہیں کیا جاتا. آج جتنے بھی قید خانے دنیا میں ہیں, چاہے وہ امریکہ کے چاہے برطانیہ کے, کوئی بھی مسلمان اگر پکڑا جاتا ہے جھوٹے الزام کے اندر 0 ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو, 0 ڈگری ٹارچر, جس کا تصور بھی ہمارا نوجوان نہیں کر سکتا, ہم نہیں کر سکتے. 0 ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے. یہاں ہمارے نبی کی رحمت دیکھو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قیدی ہیں, آپ کے دشمن ہیں, آپ کو آپ کے ساتھیوں کو آپ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے, مگر رحمت دیکھیے کہ ان کا کراہنا آپ کے دل کے اوپر بار گزر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی گرفتیں ڈھیلی کر دو, ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھجور کھاتے تھے, قیدیوں کو روٹی دیتے تھے, قیدیوں کو کپڑے دیے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو کپڑا دینا یہ دوسرے لوگوں کی ایجاد ہے. ارے یہ اسلام کی ایجاد ہے. اسلام نے کہا قیدیوں کو اچھا رکھو, قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کپڑے دو. سب کو کپڑے دیے گئے. ارے مسلمان بھوکے رہ کر کے اب خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے. قیدی شرم سے کہتے تھے ارے بھائی ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے, تم لوگ روٹی کھا لو, ہمیں کھجور دے دو, ہم کھجور کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں, نبی نے ہمیں حکم دیا ہے, رحمت للعالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں, تم روٹی کھاؤ, ہم لوگ کھجور کھا لیں گے. یہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے. اور ایک نکتہ اور بتاؤں, حضرت مصعب ابن عمیر کے جو بھائی ہیں حضرت عزیز, یہ پکڑ کر کے آئے. حضرت مصعب نے دیکھا کہ جس مسلمان سپاہی نے ان کو پکڑا تھا, کہا کہ میرا یہ بھائی عزیز ذرا اس کو کس کر باندھو بدماش کو, اس کی ماں بہت ہی مالدار ہے, بہت موٹی رقم دینے والی ہے. اب ان کے بھائی نے سنا کہ یہ میرا بھائی کیا بول رہا ہے. ارے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کر میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت مضبوطی سے باندھا جائے, میری ماں بہت, ارے وہ تمہاری ماں بھی ہے اور میں تو تمہارا بھائی. کہا خاموش رہے, تو میرا بھائی نہیں ہے, بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لایا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسب کے رشتے سے کہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں تصور دیا. کہا کہ تو میرا بھائی نہیں, بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لایا ہے. گویا ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے. یہ منظر بھی ہم نے غزوہ بدر کے اندر دیکھا, اور اسیران بدر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملا, یہ نصیحت ملی. دوسرا ایک نکتہ اور بتانے جا رہا ہوں. علماء کی بارگاہ سے اب تک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی سامنے آدمی سے اگر ہم مقابلہ کریں تو اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ ہماری طاقت برابر نہ ہو جائے. جتنی طاقت اس کے پاس ہے اتنی طاقت ہمارے پاس ہو جائے تب لڑیں. نہیں, غزوہ بدر سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ ہم اگر اپنا اتصال اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں, ہمارا بندن, ہمارا تعلق, ہمارا ربط استوار ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو ہمیں سامنے والے کی طاقت کے برابر ہونا ضروری نہیں. ادھر 313 سامنے 1000. یہ سبق بھی ملا کہ ضروری نہیں کہ سامنے والے کی جتنی قوت ہے ہم اس قوت کے برابر ہو جائیں اس کے بعد لڑیں, یہ ضروری نہیں. دوسری چیز یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ, اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے. دیکھیں حق کو حق کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی, باطل کو باطل کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. پتہ یہ چلا کہ اسلام مجرد نظریے کا نام نہیں ہے, بلکہ باطل کو باطل کرنے کے لیے, حق کو حق کرنے کے لیے ہمیں دعوت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہیے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے تعلق سے بات نہیں کر رہے, ہم تو جو صحیح عقیدہ ہے, جو چیز ہے, حق ہے, وہ ہم بیان کر رہے, جو باطل ہے اس کو ہم بیان کر رہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ, صرف عقیدہ راسخہ اور صحیح عقیدہ رکھنا اپنے پاس یہی کافی نہیں ہے, بلکہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ, اب حق کو حق کرو. اسلام مجرد نظریے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام نام ہے عمل کا. آپ کے پاس جو عقیدہ آ گیا سامنے والے کے سامنے پیش کرو, آپ کے پاس جو عمل آ گیا, صحیح طریقے, صحیح عمل ہے, آپ لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. اسلام صرف مجرد نظریے کا نام نہیں, نظری نہیں ہے, بلکہ عملی ہے, واقعی ہے. اور آخری چیز بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھئی وہ قافلہ نکل چکا ہے, اب لڑنا ہے. تو کچھ لوگ ڈر رہے تھے
لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسے مکروہ سمجھ رہے تھے، لیکن جب لڑائی ہوئی اللہ نے مدد دی، جو فائدہ حاصل ہوا اس سے یہ نکتہ ملا کہ کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو مکروہ سمجھتا ہے، ناپسندیدہ سمجھتا ہے، لیکن آگے چل کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس مکروہ اور پسندیدہ چیز کے پیچھے کوئی محبوب چیز چھپا رکھی ہے۔ لہذا یہ توکل کا سبق دیا گیا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ یہ غزوہ بدر کے اوپر ایک سرسری نظر تھی اور ہم نے وہ سرسری بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔